اپنی روز کی روٹین کے مطابق ایک آدمی پوجا کرنے کے لیے ایک مندر میں جاتا ہے اور آدھے گھنٹے بعد واپس آتا ہے۔ مندر کے باہر ہی اس بندے کا ڈرائیور اس کی گاڑی کے پاس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دن اس آدمی کے لیے ممبئی کے کسی عام دن سے کم نہیں تھا، لیکن اگلے ہی کچھ لمحوں میں یہ کہانی بہت ہی ڈراؤنا موڑ لینے والی تھی، کیونکہ وہ آدمی جیسے ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے تو اسی سمے 3 لوگ اس کا رستہ روک لیتے ہیں۔ بہت پوجا کر لی، اب باقی کی پوجا اوپر جا کر کرنا۔ ان تینوں میں سے ایک لمبے بالوں والا آدمی اس آدمی کو یہ بات کہتا ہے اور کہتے ساتھ ہی اپنا پسٹل نکال کر اس آدمی پر فائر کر دیتا ہے۔ اس آدمی کا ڈرائیور دوڑا ہوا اس کے پاس آتا ہے، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اب باقی 2 لوگ بھی اس آدمی پر گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران اس کا ڈرائیور زخمی ہو جاتا ہے اور اس آدمی کو ٹوٹل 16 گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ مرڈر کرنے کے فوراً بعد وہ تینوں آدمی ایک ٹیکسی کو روکتے ہیں اور بندوق کی نوک پر اس ٹیکسی ڈرائیور کو اترنے کا کہتے ہیں، اور وہ تینوں قاتل اس ٹیکسی پر فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ آدمی جس کو بے دردی سے 16 گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میوزک انڈسٹری میں ریولوشن لانے والا ٹی سیریز کا فاؤنڈر گلشن کمار تھا۔ آج 27 سالوں کے بعد اس قتل کا مین آرگنائزر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن کسی اور کرائم کے لیے، کیونکہ اس کرائم کے لیے اسے آج تک کوئی سزا نہیں ملی، اور اس آدمی کا نام ہے ابو سلیم، ڈی کمپنی کا وہ ڈیلیوری مین جس پر 70 سے بھی زیادہ کرائم کا الزام ہے، لیکن جیل میں وہ صرف 8 کیسز کی وجہ سے ہے، اور کچھ سالوں بعد وہ پھر ہم سب کے بیچ میں ہوگا، کیونکہ اس کی سزا جلد ہی ختم ہونے والی ہے، وہ سزا جو اس کے لیے کبھی سزا تھی ہی نہیں۔ اعظم گڑھ کے ایک لائر کے گھر پیدا ہونے والا یہ لڑکا ابو سلیم اپنے پتا کی موت کے بعد کام دھندا ڈھونڈنے کے لیے ممبئی آیا، کیونکہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے پتا کی موت ہو چکی تھی، اور اپنی ماں اور بہنوں کی ذمہ داری کے لیے اس آدمی نے یعنی ابو سلیم نے اپنا گھر چھوڑا۔ دلی سے ہوتا ہوا بہت ساری جابز سے گزرتا ہوا ابو سلیم ممبئی پہنچا۔ ممبئی آ کر وہ ایک ڈیلیوری بوائے بنا۔ کسے پتا تھا کہ یہ عام سا ڈیلیوری بوائے کسی دن پورے شہر کی موت کا سامان ڈیلیور کرنے والا ہے، کیونکہ دھیرے دھیرے کئی جاب سوئچ کرنے کے بعد اس کی ملاقات ہوتی ہے انیس ابراہیم کاسکر کے ساتھ، یعنی داؤد ابراہیم کا بھائی۔ اسی کے انڈر رہ کر ابو سلیم سمگلنگ کے کام میں گھس گیا۔ وہ ان کے تمام انلیگل بزنسز میں ڈیلیوری کا کام کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ ڈی کمپنی کا اس پر اعتماد بڑھتا گیا اور اس کا نام چینج کر کے ابو سامان رکھ دیا گیا، کیونکہ وہ ممبئی کی سمگلنگ کا ایک میجر پارٹ بن چکا تھا۔ 12 مارچ 1993 یہ صبح ممبئی کی ایک عام صبح سے بہت ہی علیحدہ تھی۔ لوگ اپنے گھر سے اپنے کام کاج کے لیے نکلے، اور اس دن کچھ ایسا ہو گیا کہ کسی نے وہ سوچا تک نہ تھا۔ دوپہر 1:30 بجے سے 3:45 بجے تک ممبئی شہر میں 12 جگہوں پر بم بلاسٹ ہوئے۔ 50 سے زیادہ لوگ پلک چھپکتے ہی راکھ ہو گئے، 400 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، اور کروڑوں کی پبلک پراپرٹی کا نقصان بھی ہوا۔ اور اس کے بعد شروع ہوئے ریلیجس دنگوں نے اس پر پیٹرول کا کام کیا۔ اس سال 1993 میں جو بم بلاسٹ داؤد ابراہیم نے کروائے، اس میں یوز ہوئے ایکسپلوسیو کو انلیگلی اسمگل کرنے اور ٹرانسپورٹ کرنے کا کام ابو سلیم نے کیا تھا۔ جو ایکسپلوسیوز اس نے اسمگل کیے تھے اس سے ممبئی شہر کو بہت زیادہ نقصان ہوا، کئی خاندان تباہ ہو گئے۔ 1993 کے واقعے کے بعد دبئی اور اس کی کمپنی کافی حد تک دبئی بھاگ چکی تھی۔ تب تک ابو سلیم داؤد ابراہیم کے بھائی کے بہت قریب آ چکا تھا، اسی لیے ممبئی میں داؤد کی ایکسٹورشن بزنس کو سنبھالنے کی ذمہ داری ابو سلیم کو دے دی گئی۔ کہتے ہیں کہ ابو سلیم بالی ووڈ کا بہت بڑا فین ہوا کرتا تھا۔ اپنے آپ کو ایک فلمی انداز میں کیری کرنا، ایک رومانٹک چاکلیٹ بوائے اور پاورفل ڈان، ابو سلیم اپنی نظر میں یہ دونوں کریکٹر تھا، اس لیے ابو سلیم نے اپنا نام کیپٹن رکھ لیا۔ ابو سلیم کی کرائم لسٹ میں اور بہت سے لوگ شامل تھے۔ ابو سلیم نے کئی ایکٹرز اور بالی ووڈ کے پروڈیوسرز کو بھی دھمکایا، جن میں عامر خان، راکیش روشن، سبھاش کے اور گلشن کمار۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ گلشن کمار ابو سلیم کو ایکسٹورشن کی مد میں پہلے 10 لاکھ روپے دے چکے تھے، اور اب دوسری بار انہیں ایکسٹورٹ کیا جا رہا تھا، لیکن اس بار انہوں نے منع کیا۔ اپنے آپ کو پاورفل ڈان کیپٹن سمجھنے والا ابو سلیم کی مانگ کو جب گلشن کمار نے منع کر دیا، تب ابو سلیم اپنی ایگو میں اتنا ڈوب گیا، اس نے اپنے شوٹرز کو حکم دیا کہ جاؤ اور گلشن کمار کو مار دو، اور اسے پورا ٹائم فون کال پر رکھیں، تاکہ وہ گلشن کمار کو تڑپتا ہوا، سسکتا ہوا، چیختا ہوا محسوس کر سکے۔ وہ گلشن کمار کی موت کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ درد سے تڑپتے ہوئے گلشن کمار کی آخری چیخیں سن سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ جس نے اس کی بات
نہیں مانی اس شخص کو اس کا انجام آخری سانس تک ریئلائز کرایا جائے۔ گلشن کمار کے مرنے کے بعد ابو سلیم نے گلشن کمار کی بیوی کو فون کیا اور ہنستے ہوئے بولا کہ اگر گلشن کمار مجھے پیسے دے دیتا تو آج زندہ ہوتا۔ اور اس نے اس کی بیوی کے سامنے گلشن کمار کی موت کو پوری طرح ڈسکرائب کیا۔ گلشن کمار کی موت کے 4 دن پہلے اس کو ایک دھمکی بھرا فون آتا ہے اور فکس اس سے 4 دن بعد گلشن کمار کی ہتیا کر دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ گلشن کمار کی موت کے پیچھے اور بھی بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ گلشن کمار کا مرڈر کر کے ابو سلیم نے داؤد ابراہیم سے ڈائریکٹ پنگا لیا تھا۔ اس سے پہلے تک ابو سلیم داؤد ابراہیم کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا، لیکن اب داؤد اسے خود مارنا چاہتا تھا، یعنی ابو سلیم کو۔ اسی وجہ سے ابو سلیم انڈیا چھوڑ کر دبئی بھاگ گیا۔ ڈی کمپنی سے ہی اس نے جو چیزیں سیکھی، یعنی بالی ووڈ کو کیسے ایکسٹورٹ کرنا ہے اور ان سے پیسے لینے ہیں، اور انہیں سے سیکھ کر اپنا گینگ بنا لیا۔ 2001 میں ابو سلیم کے گینگ نے ایکٹریس منیشا کوئرالہ کے پرسنل سیکرٹری کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے اگلے ٹارگٹ میں راکیش روشن اور عامر خان جیسے کئی جانے مانے نام تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ابو سلیم اپنے اس کام کو سر انجام دیتا، اس کے 2 شوٹرز کو پولیس نے انکاؤنٹر میں مار گرایا۔ ابو سلیم نے اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک نئی ترکیب ڈھونڈ نکالی۔ اب اس کی گینگ میں کوئی بھی ممبئی کا ریگولر شوٹر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے گاؤں اعظم گڑھ سے شوٹرز کو ہائر کرتا، ایک دن کے لیے وہ ممبئی آتے، اپنا کام کر کے اپنی پیمنٹ لے کر اگلے ہی دن وہ فرار ہو جاتا۔ ممبئی پولیس کو وہاں کے لوکل شوٹرز کی تو مکمل خبر ہوتی، لیکن انجان شوٹرز جو آتے، اپنا کام کرتے اور نکل جاتے، ان کے بارے میں انہیں کوئی معلومات نہیں تھی۔ ابو سلیم اکثر لوگوں کو یہی کہا کرتا تھا کہ میں داؤد کا ہی آدمی ہوں، لیکن ایکچوئل میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی داؤد سے ملا بھی نہیں ہے۔ ممبئی آنے کے کچھ عرصے بعد ہی اسے سمیرا جمانی نامی لڑکی سے پیار ہو گیا۔ وہ 17 سال کی لڑکی تھی، پھر بھی ابو سلیم اسے سٹاک کرتا، اس کے کالج کے باہر جا کر اسے روزانہ چھیڑتا، اور کچھ سمے بعد دونوں نے شادی کر لی۔ اور یہ شادی سمیرا کی زندگی پر بہت ہی بھاری پڑی۔ جس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے وہ اسے باقاعدہ سٹاک کرتا، اس کے کالج جا کر اس کا پیچھا کرتا اور پھر اس سے شادی کی، اسی لڑکی کو وہ باقاعدگی سے مار پیٹ کیا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے اپنی بیوی کو اتنا پیٹا کہ اسے ہسپتال لے کر جانا پڑا، جہاں ڈاکٹر نے اتنا ہی کہا کہ اگر تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو اس عورت کی جان جا سکتی تھی۔ کئی سالوں کے بعد سمیرا نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ابو سلیم بہت ہی وائلنٹ قسم کا آدمی تھا، مار پیٹ تو وہ روزانہ کی بیس پر کیا کرتا تھا۔ دبئی بھاگ جانے کے بعد ایک ایونٹ میں ابو سلیم کی ملاقات ہوتی ہے بالی ووڈ ایکٹریس مونیکا بیبی سے۔ ابو سلیم نے اپنا جھوٹا نام بتا کر اس بالی ووڈ ایکٹریس سے دوستی کر لی، اور ان کی یہ دوستی دھیرے دھیرے پیار میں بدل گئی۔ سمیرا کی طرح مونیکا بھی یہ بات نہیں جانتی تھی کہ وہ جس سے پیار کرتی ہے اس کا اصل چہرہ کیا ہے، اور اگر وہ اس سے شادی کر لے گی تو یہ شادی اس کے لیے کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک دن دھوکے سے ابو سلیم نے مونیکا کو دبئی بلا لیا۔ مونیکا کو دبئی جا کر پتا چلتا ہے کہ اس کی اصل آئیڈینٹی کیا ہے، اور وہ ایکچوئل میں شادی شدہ آدمی ہے، اور تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب ابو سلیم کے شوٹر بمبئی پولیس نے مار گرائے تھے۔ پولیس اپنی پوری جان لگا کر ابو سلیم کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی تھی، اور اب ابو سلیم کے ساتھ مونیکا کا نام بھی جڑ چکا تھا۔ پولیس نے مونیکا کے گھر پر بھی ریڈ کی اور اس کے خاندان سے بھی پوچھ گچھ کی۔ اب آئے دن نیوز چینلز پر مونیکا کی فوٹو دکھائی دینے لگی۔ اب مونیکا کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ابو سلیم کے ساتھ ایک باقاعدہ رشتہ بنا لیتی، اور یہی ہوا۔ کچھ ٹائم کے بعد ان دونوں کی بھی شادی ہو گئی، اور سمیرا کی طرح اس کی دوسری بیوی کا بھی کہنا تھا کہ ابو سلیم ایک سائیکوٹک اور ابیوزو قسم کا آدمی تھا۔ امریکہ میں 9/11 کے بعد FBF بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی تھی۔ وہ اب ڈیلی کی ٹرانزیکشنز پر بہت زیادہ نظر رکھتی تھی، اور ابو سلیم کے 2 نمبر دھندوں کی وجہ سے اس نے اپنے کاروبار کو پوری دنیا میں پھیلایا ہوا تھا، اور اب ابو سلیم امریکن ایجنسیز کے ریڈار پر بھی آ چکا تھا۔ اور اگلے سال 2002 میں دونوں کو امریکن انٹرپول سے اریسٹ کر لیا گیا۔ ان دونوں کو فیک پاسپورٹ پر سفر کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ جہاں سے شروع ہوتا ہے ڈپلومیسی کا ایک ایسا گیم جس نے آج تک ابو سلیم کو ایک آرام دہ زندگی مہیا کی ہوئی ہے۔ ابو سلیم اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ پرتگال کنٹری کے انڈیا کے ساتھ کچھ بھی معاہدے نہیں ہیں، اسی لیے اس نے پرتگال میں رہنے کا ڈیسیژن لیا تاکہ اگر وہ کبھی پکڑا جائے تو جو اس نے بھیانک جرائم انڈیا میں سر انجام دیے ہیں تو اس سزا سے وہ بچ سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ پرتگال ابو سلیم کو انڈیا کے ہینڈ اوور کرنے سے منع کر رہا تھا۔ 3 سال کے ایک لمبے لیگل پروسیس کے بعد ابو سلیم انڈیا کے ہینڈ اوور کیا گیا، پر کچھ شرطوں کے ساتھ۔ پرتگال کے قانون کے مطابق کسی بھی جرم میں ڈیتھ پینلٹی نہیں دی جا سکتی، اور ابو سلیم کے معاملے میں بھی یہی ان کی پہلی شرط تھی جو ابو سلیم کے فیور میں کام آئی۔ ان کی یہی شرط تھی کہ ابو سلیم کو کسی بھی حالت میں ڈیتھ پینلٹی نہیں دی جائے گی، اور اس کی لائف سینٹینس 25 سالوں سے زیادہ نہ ہو۔ اور ابو سلیم کے خلاف جن کیسز کو انڈین گورنمنٹ نے پرتگال کورٹ میں ڈیٹ کیا تھا، صرف انہی کیسز پر انڈیا میں اس کو سزا دی جائے گی، اور یہی ابو سلیم کا سیونگ گریس تھا۔ ابو سلیم کے اوپر 70 سے بھی زیادہ کیسز تھے: مرڈر، سمگلنگ،
एक्सटॉर्शन और टेररिज्म। लेकिन इस डिप्लोमेसी के चलते हुए पोर्चुगल की कोर्ट में सिर्फ 8 मुकदमे पेश किए गए, वो केसेस जिसमें अबू सलीम ने 70 से भी ज्यादा लोगों का खून किया और 700 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को खतरा पहुंचाया, और अपने पैसों की वजह से आज एक आरामदेह जिंदगी गुजार रहा है। अपने पैसों का इस्तेमाल करके वो जेल में कई सहूलियात ले रहा है, और इसी दौरान उसने तीसरी शादी भी कर। अबू सलीम के बारे में कहा जाता है कि वो जेल में बाकायदा पार्टीज भी थ्रो करता है। सिर्फ 1 साल में अबू सलीम को हॉस्पिटल 42 बार लाया गया। और अबू सलीम के बारे में ये भी कहा जाता है कि जेल में उसने एक नौकर भी रखा हुआ है जो उसके सेल को साफ करता है, बर्तन धोता है और उसे चाय और खाना भी सर्व करता है। पोर्चुगल लॉ के तहत उसे सिर्फ 25 साल की सजा सुनाई जा सकती थी, और वही हुआ, जिसमें तकरीबन 18 साल गुजर चुके हैं। और अब से कुछ सालों बाद अबू सलीम इंडिया में आज़ादाना घूम रहा होगा। उन्हीं गलियों में, उसी शहर में ये आज़ादाना घूमेगा जिस शहर को इसने बम ब्लास्ट से तबाह करने की कोशिश की थी और लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाया था। अबू सलीम की कहानी से इस चीज का सवाल उठता है कि पैसों के जरिए कौन सी ऐसी लिमिट्स हैं जिसको पार किया जा सकता है। अबू सलीम के पास आज भी अरबों रुपए के एसेट्स हैं जो आजकल उसकी एक्स वाइफ समीरा मैनेज करती है। इतने घिनौने जुर्म करने के बाद अबू सलीम जो सजा डिजर्व करता था वो सजा उसे मिली भी नहीं। क्या गुलशन कुमार को इंसाफ मिल गया? क्या मुंबई शहर को इंसाफ मिल गया? क्राइम से रिलेटेड वीडियोस हम लाते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।